الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقت امام کے حضور و دائے احترام کے لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے کسی مشکل میں ان کی مشکلات میں آسانی کے لیے ہمارے اور آپ کے تمام مرحومین بالاخص جن کی اِسال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد عجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. رضی اللہ عنہ سے انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. خدا مختار نے ہمیں اپنے دین کی قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. لطف خدا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے ذکر کرنے والوں میں قرار دیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت ہمارے دلوں میں قرار دی اور اس فرش ادا پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے مومنین کرام جن مشکلات میں بالاخص پارہ چنار کے جو مومنین مشکلات میں ان کی مشکلات میں آسانی کے لیے اور انشاءاللہ تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کے لیے وقت امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد عجل. پروردگار عالم نے جو دین مبین ارسال فرمایا ہے انسان کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خود جو انسان کا وجود ہے وہ دو بنیادی حصوں پہ مشتمل ہے. ایک انسان کا وجود ہے جو ظاہر میں ہے، ایک انسان کا وجود ہے جو باطن میں ہے. دین کی تکمیل ہونی اسی وقت تھی جب ان دونوں ضرورتوں کو پورا کر. اگر دین ایسا ہوتا جو صرف باطنی ضرورتوں کو پورا کرتا ظاہری ضرورتوں کو پورا نہ کرتا یہ دین ناقص ہوتا. اور اسی طریقے سے اگر دین صرف ظاہر کی ضرورتوں کو پورا کرے اور باطن کی ضرورت کو پورا نہ کرے ظاہر ہے کہ وہ دین بھی ناقص ہو جائے گا. تو یہ دین کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر یہ گہرائی ہے. اب یہ کہ جتنا انسان کے باطن میں گہرائی ہے اسی حساب سے اس دین کے اندر بھی گہرائی بڑھتی چلی جائے گی. جو ہم پہچان پائیں یا جو نہیں پہچان پائیں دونوں حال. میں اس کی مثال عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی علی محمد۔ یہ جو ہم نے عرض کیا کہ ایک انسان کا ظاہر ہے ایک انسان کا باطن ہے، یہ بات بھی بہت فلیکسیبل ہے۔ ایک انسان دوسرے ایک معاملے کے اندر گہرائی کو ایک حد تک سمجھ پائے گا۔ مثلا فرض کیجئے میں اور آپ ہیں، ہم لوگ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں، تو ہم کسی بندے کو دیکھیں جو خدا نہ کرے نفسیاتی طور پہ مریض ہو، تو ہم اس کا کہیں گے کہ بھئی ایک ظاہر ہے کہ وہ ظاہر میں ہمیں کیسا لگ رہا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ جو مسلز ریفلیکٹ ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور کچھ لوگ انہی مسلز کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بیماری کی نوعیت کیا ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں میں اس ظاہر کے علاوہ باطن میں بھی جا سکتا ہوں، مثلا باطن میں جائے گا تو کیا کرے گا، تو وہ یہ سوچے گا کہ بھئی اس کی جو ہسٹری ہے اس میں یہ کمپلیکسز ہیں جو اس کے نفس کے اندر اس کی روح کے اندر جمع ہو گئے ہیں، اور نفس اور روح سے مطلب کیا ہے، یہی ذہن، یہی پرسنالٹی۔ تو مثال کے طور پر میں دیکھوں گا تو میں کہوں گا بھئی ٹھیک ہے اس کے چہرے کے اوپر مجھے یہ اثرات نظر آ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ نفسیات میں بہت زیادہ ٹینشن کی وجہ سے اس کے کچھ مسلز شاید ٹیڑھے بھی ہو گئے ہیں، تو دیکھتے ہی انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پرولونگ اسٹریس میں رہا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ باطن کیا ہوگا، باطن یہ ہوگا کہ مثلا اس کے اندر کمپلیکسز ہیں، وہ کمپلیکسز جمع ہو گئے ہیں، ان جمع ہوئے ہوئے کمپلیکسز نے اس کو اس حالت پہ پہنچا دیا، یہ ایک باطن ہوگا۔ اچھا ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کے پیچھے بھی ایک اور باطن میں جائے، اور وہ کیا کہے، وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس نے زندگی میں کچھ گناہ کیے ہیں، ان گناہوں نے اس کی روح میں جمع ہو کر اس کو ظاہری طور پر اس حالت پہ پہنچایا۔ اب جو تیسرا آدمی ہے یہ اس چیز کو بھی ظاہر کہہ رہا ہے جس کو سائیکیٹرسٹ نے باطن کہا تھا، اور ممکن ہے اس کا بھی کوئی پیچھے آنے والا ایک عارف مل جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان جن گناہوں کو اس نے انجام دیا جس کے نتیجے میں کمپلیکسز آئے، جس کے نتیجے میں چہرے پہ اثرات آئے، ان گناہوں کو اس نے انجام کیوں دیا تھا۔ تو یہ جو ہم نے بات کہی کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، یہ بھی بہت فلیکسیبل ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر منحصر ہے کہ میں اور آپ اس باطن کے سفر میں جائیں گے کہاں تک، اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ہم صرف ظاہر پہ رہے، چاہے پہلی لیئر چاہے دوسری لیئر، ہم بہت زیادہ امکان ہے کہ اصل ریزن تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور ہم غلطیاں کرتے رہیں گے، اور اس کو سدھارنے کا راستہ بھی ہمیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی نظر نہیں آئے گا۔ اب ایک مثال اس سلسلے میں عرض کروں کہ کیسے یہ مشکل بن جاتی ہے بعض اوقات۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد تعالی صلی علی محمد آل محمد۔ یہ بات میں نے خاص کر اس لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہماری سوسائٹی زیادہ تر ریچولیسٹک سوسائٹی ہے، یعنی ہمارا بہت زیادہ اصرار باطن پہ نہیں ہے، ظاہر پر ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ باطن کے اوپر زیادہ اصرار ہونا سوسائٹی کی گہرائی کی نشانی ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں وہ گہرائی فی الحال نہیں ہے۔ کیا اس کے ریاکشن یہ کیا جا سکتا ہے کہ ظاہر پہ کوئی توجہ نہ دی جائے؟ اب ہمارے سامنے یہ سوال ہے۔ تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ تقریباً ایسی تقسیم ہوئی ہے کہ بہت بڑی ایک میجورٹی ہے جو زیادہ تر ظاہر پہ کام کرتی ہے، وہ باطن پہ کام نہیں کرتی۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا ایسا کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر ہم ظاہر کا کوئی ایسا کام کریں، میں مثال دینے والا تھا، دیتے دیتے رک گیا، میں نے کہا ایسا نہ ہو اس کی کچھ ماننے والے بیٹھے ان کو برا لگ گیا۔ مثلا کسی ظاہر کے اوپر کوئی کام کرنے لگتے ہیں، لوگوں کا انتھوسیازم بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈونیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، ولنگلی بہت زیادہ کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر انہی امام حسین کے نام پر سلام اللہ علیہ ہم کہیں کوئی کتاب چھاپنی ہے، نقائے بے اگر نام کی خاطر ہی تھا تو وہ جو کتاب چھپ رہی ہے وہ بھی تو امام کے نام پر ہی ہے۔
اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ جو ظاہری کام تھا اس کے بینیفیشری زیادہ ہوں گے، تو کتاب کے بینیفیشری تو اور زیادہ ہوں گے پھر، تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ظاہر کے اوپر زیادہ توجہ دینے کا۔ تو یہ ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو لوگ تھوڑے پڑھے لکھے تھے، تھوڑے سوچنے سمجھنے والے تھے، وہ اس ظاہر کو تھوڑا سا چھوڑتے ہوئے باطن کی طرف گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے کہ یہ کام تو ہونا چاہیے لیکن اس کے پیچھے بھی جانا چاہیے۔ اب اس میں کیا غلطی ہوئی؟ اس میں یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ظاہر پہ توجہ دینا ہی بند کر دی، ظاہر پہ توجہ بند ہو گئی۔ اچھا اب سوال یہ، ان میں سے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ جو ظاہر کو توجہ زیادہ دے، باطن پہ توجہ نہ دے، وہ صحیح ہے، یا وہ جو ظاہر کو چھوڑ دے صرف باطن پہ توجہ دے وہ صحیح ہے؟ تو ہم کہیں گے دونوں ہی غلط ہیں۔ اب پہلے کی مثال تو بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، میں دوسرے کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ جو مجلس سے پہلے ہم خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، حمد خدا ہے، اس کے بعد نبی کا نام آتا ہے، پھر اولاد نبی کا نام آتا ہے، پھر وقت کے امام کا نام آتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ مجلس کے شروع میں یہ خطبہ ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ نبی اور اولاد نبی سے۔ وہ جہاں کہیں اپنی گفتگو ارشاد فرماتے تھے، شروع میں اس طرح کا ایک خطبہ دیتے تھے۔ اور اگر بہت کوئی پریسائز کہے کہ نہیں مولانا کوئی ایک بتائیں، تو میں عرض کر دیتا ہوں، بالاخص اس جگہ سے سیکھا ہے جب مولا چوتھے سرکار مدینے واپس آئے تھے، خاص کر جو مجلسوں میں سیکھا ہے اس سے سیکھا۔ یہ جو ممبر سیکھا، کالے کپڑے، یہ بھی اسی سے سیکھے کہ جب سرکار مدینے تشریف لائے اور وہ مدینے سے تھوڑا باہر ایک جگہ پہ رکے تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، بیٹھنے کے لیے ایک جگہ رکھی گئی، یعنی زمین پہ تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، تھوڑا سا بلندی پہ تشریف فرما ہوئے تھے، اور بالکل اسی انداز میں حمد اور نبی کی ثنا اور نبی کی تعریف اور اس کے بعد آل نبی کا ذکر کرتے ہوئے پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم بڑے امتحان سے گزرے تھے۔ تو یہ طریقہ وہاں سے سیکھا۔ اچھا بر صغیر میں دنیا میں دوسری جگہوں کے اوپر جب مثال کے طور پر حمد پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو لوگ سنتے ہیں، اس پہ کوئی زیادہ کوئی ریاکشن نہیں دیتے، لیکن جب نبی کا نام آتا ہے تو معمولاً لوگ اس کے اوپر ریاکشن دیتے، پازیٹیو ریاکشن، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا سر کو جھکاتے ہیں اور درود پڑھ لیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ جو ظاہر پہ توجہ ہے کہ تھوڑا سا سر کو جھکائیں گے، درود پڑھیں گے، یہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ مثلا کوئی کہے بھائی ٹھیک ہے ہم نے چلو سر نہیں جھکایا لیکن ہمارے دل تو جھکے ہوئے ہیں نبی کے سامنے۔ مثلا ہم نے درود اس وقت نہیں پڑھا لیکن زندگی بھر درود تو پڑھتے رہتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل میں جواب دے سکتے ہیں آپ، مجھے ظاہر ہے اونچی آواز میں نہیں دیجیے گا، میرا جیسا آدمی اگر کہیں ایسی جگہ جائے جہاں میں خطبہ پڑھوں اور وہاں نبی کا نام آئے اور لوگ سر کو تھوڑا سا نہ جھکائیں، آپ مجھے بتائیے میں ریمائنڈر لوگوں کو بھیجوں یا نہیں بھیجوں؟ اچھا بھائی کیوں ریمائنڈر بھیجنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ تو ظاہر ہے، وہ ظاہر تو ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں ایک آیہ کریمہ ارشاد فرمائی ہے اور خدا نے متعال نے فرمایا کہ اے نبی جب تک آپ کی امت کے درمیان آپ کا ذکر ہے ہم اس کو عذاب نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ دو باتوں کو کہا خدا نے متعال نے کہ عذاب نہیں ہوگا، ایک یہ کہ نبی کا ذکر امت کے درمیان رہے، اور دوسری بات فرمائی کہ استغفار کرتے رہیں۔ اگر یہ دو چیزیں رہیں گی تو امت کے اوپر عذاب نہیں ہونے والا، یہ خدا نے فرمایا۔ اچھا اب آپ کہیں کہ بھائی مثلا اگر کسی نے سر نہیں بھی جھکایا تو کوئی بات نہیں، دل جھکے ہوئے ہیں، مجھے ایک اور بات سے ڈر ہے۔ بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے ریچولز جب معاشرے میں ختم ہونے لگتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری کہانی ختم ہو جاتی ہے، سبھی کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں میرے پاس ہیں، ایک دو مثالیں پچھلے سالوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کی تھی۔ اب بالکل
بلنڈ کہوں گا، میں نے آپ کے اتنے سر جھکتے نہیں دیکھے جتنے سر یہاں ہیں. بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، نہ زیادہ کہہ رہا ہوں نہ کم کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال سارے سر نہیں جھکے تھے. اب میرے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو ہے کہ میں کہوں کہ بھائی سر جھکاتے ہیں جھکائیں، نہیں جھکاتے نہ جھکائیں، ان کا معاملہ. میں تو ویسے ہی یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، یہ میں کر نہیں سکتا. کیوں؟ آپ کی ہمدردی میں بھی بہتر یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں. کیوں؟ اگر آپ نے سر نہیں جھکائے تو آپ کی اولاد کہاں جھکائے گی؟ اگر آپ نے سر نہیں جھکائے تو سر آپ کی اگلی نسلیں تو درود بھی نہیں پڑھیں گی. یہ بھول جائیے پھر. اور یہ وہ پیٹرن ہے جو ہم نے مقرر تاریخ کے اندر قوموں کے ساتھ دیکھا ہے. اور میں اس کا ایک قانون بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا، اور وہ بھی ایک طرح کا ایک ریمائنڈر بن جائے گا. نبی اور اولاد نبی پہ درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل. اس خاطر میں تو اپنے اوپر ذمہ داری ڈالے بیٹھا ہوں کہ جب بھی درود بھیجوں کوئی ہاتھ کو کہیں اشارے میں یہ یاد دلا دوں کہ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے اپنے لیے سوچا ہوا ہے کہ بھئی جب بھی میں درود بھیجوں تھوڑا سا ہاتھوں کو ہلا لوں، تھوڑا سا سر کو جھکا لوں، کوئی آسمان کو دیکھ لوں کہ بھائی میں یہ صرف کوئی ایسا ویسا کام نہیں کر رہا ہوں، یہ دعا ہے جو میں خدا کے حضور بھیج رہا ہوں. تو آپ وہ کریں یا نہیں کریں، لیکن میں عرض آپ کی خدمت میں کر دوں گا. آپ کی بھلائی میں عرض کر رہا ہوں، جب خطبے میں نبی کا نام آئے تو آپ کے اور میرے اندر کتنی ہی بزرگواری اور اکڑ ہو، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. یہ آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا رہے بھائی، یہ آپ اللہ کے سامنے، اس کے نبی کے سامنے سر جھکا رہے. تو ٹھیک ہے ایک انسان کے اندر ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، ایک آنر ہوتا ہے، لیکن وہ ڈگنیٹی اور آنر نبی کے سامنے خاک ہوتا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ تو میں ابھی درود بھجوا رہا ہوں، اب دوبارہ خطبہ تو پڑھوں گا نہیں. اگلی دفعہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی بھی خطبہ پڑھے، میرے جیسا حقیر بھی پڑھے، آپ خطبے کے احترام میں، نبی کے احترام میں تھوڑا سا سر کو جھکا لیا کریں. درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. اب یہ جو معاملہ تھا کہ بھئی اگر آپ نے ریچولز پہ توجہ نہیں دی تو کیا نقصان ہونے والا ہے. بعض اوقات زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ایک بہت ہی خطرناک کام ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ظواہر پہ توجہ نہ دینے کے نتیجے میں اس کام کا تقدس پیچھے سے نکل جاتا ہے. تقدس ہم کسے کہتے ہیں؟ تقدس ہم اس احترام کو کہتے ہیں جس کی بنیاد کوئی مذہبی جذبہ ہے. مثلا آپ ایک پولیس والے کو دیکھتے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے تو کچھ لوگ اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ تقدس نہیں ہے. مثلا آپ کی کوئی نیشنل مثال کے طور پر مونیومنٹس ہوتے ہیں، آپ کا کوئی پرچم ہوتا ہے، آپ اس کے احترام، اس کو بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو تقدس نہیں کہتے. تو تقدس کیسے کہتے ہیں؟ تقدس ہم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ایک احترام ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک مذہبی جذبہ ہوتا ہے. سب سے خطرناک چیز دین کے معاملے میں کیا ہوتی ہے؟ بگاڑ کے معاملے میں جب بگڑنے پہ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے کاموں میں تقدس نکل جاتا ہے. جب یہ دین کے کاموں میں تقدس نکل جاتا ہے تو کیا بچتا ہے؟ پھر ایک سمپل پریکٹس رہ جاتی ہے. بس یہاں سے دین ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل. اور یہ مثال بہرحال کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. یہ جو ملک اس وقت یورپین کنٹریز ہمارے پاس ہیں یا حتی امریکہ، یہ لوگ ایک زمانے میں اتنی شدت کے عیسائی تھے جس کی کوئی حد نہیں. آج ویسے بھی 25 دسمبر کی تاریخ بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہوتے ہیں ہمارے مسیحی بھائی، تو اس عنوان سے بھی اچھا ہے. یہ شدت کے عیسائی تھے، شدت کے مسیحی تھے. آپ اور میں جو جا چکے ہیں یورپ وہ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر گلی نکڑ کے اوپر ایک چرچ مل جاتا ہے. اسپیشلی اگر آپ یو کے جائیں وہاں دیکھیں، ہر گلی نکڑ کے اوپر ایک چرچ ہوگا. پرانا بنا ہوا ہوگا، بہت مضبوط بنا ہوا ہوگا، اس زمانے کے لوگوں کی رہائش کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے ہوگا. لیکن ایک سوال ہے
وہ جو لوگوں نے یہ چرچ بنائے تھے جو اسی علاقے کے رہنے والے تھے، انگلینڈ پہ ایسا نہیں تھا کہ کسی اور قوم نے قبضہ کر لیا تھا، اس نے لا کر اپنا دین ان کے سر پہ تھوپ دیا تھا، نہیں، یہیں کے ماننے والے تھے۔ تو وہ جو اتنے شدید ماننے والے تھے، آخر میں تو اب کچھ بھی نہیں ہے، سارے چرچ خالی پڑے ہیں۔ کب تک ماننے والے تھے؟ تو میں عام اور آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے تک بھی یہ چرچ بھرے ہوئے تھے، یہ بھرے ہوئے تھے۔ خرابی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ جو لوگ ہسٹری کے کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا رینیسانس سے۔ ظاہر موقع نہیں کہ میں عرض کروں وہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، رینیسانس سے ہوا ہے۔ خرابی کس طرح سے شروع ہوئی؟ اس طرح سے شروع ہوئی کہ انہوں نے سب سے پہلے اس ڈائیلاگ کو آگے بڑھایا کہ یہ جو نشانیاں ہمارے پاس دین کے نام پر ہیں ان کا احترام کرنا اچھا ہے، لیکن اتنا زیادہ احترام کرنے کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ تو اس زمانے میں چرچ میں تصویریں ہوتی تھیں، مجسمے ہوتے تھے، صحیح نہیں تھی بات، لیکن تھے باہر، لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس بات کو شروع کیا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہوتے ہم ان کا احترام کر لیتے، وہ بات تو صحیح تھی، لیکن وہ نہیں ہے، یہ مجسمہ ہے، یہ تصویر ہے۔ وہ باتیں غلط تھیں، مجسمہ و تصویر صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے احترام کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم اس کا زیادہ احترام کر رہے ہیں، تھوڑا کم کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے ان کے مقاصد تھے جو بات صحیح بھی تھے۔ ان کے مذہبی لیڈر اس احترام کو ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو لڑنے کے لیے شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ جو چیزوں کا بہت زیادہ لوگ احترام کرتے ہیں اس احترام کو کم کرتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ مخلص بھی رہے ہوں اس زمانے میں، لیکن ایک مصیبت آ گئی۔ جیسے ہی احترام ختم کیا، تقدس ختم کیا، گویا دین کی بساط ہی لپٹ گئی، دین ہی غائب ہو گیا۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو اب دشمنوں نے ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے، ان کو کسی دین سے لڑنا ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سو کالڈ سیکولرزم ڈالتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ اتنا زیادہ احترام کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، نظر اچھی ہونی چاہیے آپ کی، لیکن اتنا زیادہ احترام کیوں دے رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ وہ احترام اتنا کم ہونے لگتا ہے کہ پھر وہ اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے شاید 2 سال پہلے کب یہاں پہ جب آخری دفعہ آیا تھا تو عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کام قربانی کے بکرے کے ساتھ ہوا ہے۔ اب ہماری معاشرے میں قربانی کے جانور کا احترام نہیں ہے، یہ میٹیریل ہو چکا ہے۔ جہاں کہیں کوئی جانور بندھا ہوا ہوگا پہلا سوال لوگ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی نظر میں روحانیت نہیں ہے، یہ مادیت ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ اب اس گوشت کا ہوگا کیا؟ پھر مادیت ہے۔ اور اس کے اوپر جو نفسا نفسی ہے، اس کے اوپر جو نفسانی خواہشات کی کوئی پیروی ہے اور لوگوں کو دکھاوا ہے، وہ سب کہاں روحانیت ہے؟ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ صرف اس میں نہیں ہوا، بہت سارے دینی کاموں کے اندر ہمارے ساتھ یہی ہو گیا کہ جو اس ریچول کے پیچھے رسپیکٹ تھی، جس کو میں تقدس کہہ رہا ہوں، تقدس کے لیے رسپیکٹ ترجمہ کرنا اچھا نہیں ہے، اس کے لیے کہنا چاہیے سیکرڈنس، وہ ختم ہو گئی۔ جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے، دین کے ختم ہونے کی پہلی سیڑھی ہو گئی۔ اس خاطر اگر سر نہیں جھکتا تو میرے دماغ میں گھنٹی بجنے لگتی ہے کہ دین کے اختتام کی طرف ایسا نہ ہو کہ پہلا قدم بے ارادے میں اڑ گیا ہو۔ یہ مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ اس خاطر میں کہتا ہوں بھائی اب یہ سمجھیں نہ سمجھیں میں تو بول دوں، کل خدا مجھ سے نہ پوچھے کہ تمہیں تو کھٹک گیا تھا کہ یہاں پہ معاملہ دین کا کچھ بگڑتا جا رہا ہے، بولے کیوں نہیں تھے؟ اور وہ ایک سعدی کا ایک شعر تھا فارسی میں، اب کیا اس کو دہرانا، تو وہ کہتے تھے، سعدی نے کہا تھا، وہ چونکہ سوشل افیئرز کو اور انسان کے تعلقات کو وہ شعر میں داستانوں میں کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مثلا ایک جگہ تھا وہاں پانی کا چشمہ نکلنا شروع ہوا، اس سے آبادی کو مزہ آیا، خطرہ نہیں لگا، لیکن پھر وہ جو چشمہ تھا وہ پانی بہتے بہتے اتنا ہو گیا کہ اس نے پوری آبادی کو بہا دیا۔ تو پھر انہوں نے سعدی نے کہا کہ بھئی وہ جو چشمہ جس دن پہلا اس کا وہ قطرہ نکلا تھا، اس کو بند کرنے کے لیے ایک کدال مٹی کافی تھی،
اب پورا لشکر بھی لگاؤ تو نہیں ہوگا. سر نہیں جھکانا مولانا، اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ ابھی 10 منٹ لگیں گے، اس کو میں صحیح کر لوں. اگر آگے بڑھ گیا نا یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی جائے گا. اب آپ مثال کے طور پر دیکھیں گے کہ دوسرے علاقوں میں تو ہو چکا ہے، وہ نیکسٹ اسٹیج میں داخل ہو چکے. انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ممبر پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ مجھے پاکستان سے باہر لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ ٹھیک ہے اشرا پڑھنے آئے ہیں، ممبر کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں. آپ میز کرسی کے اوپر بیٹھیں، ایک پریزنٹیشن کے لیے آپ ایک پروجیکٹر لگائیں، آپ مجلس کو اس انداز میں پڑھ لیں. آپ کے خیال میں کروں یا نہیں کروں؟ نہیں، میں نے نہیں کیا، زندگی میں کبھی نہیں کیا گا. میں ان سے کہتا ہوں محرم کے علاوہ ہو، مجلس کے علاوہ ہو، میں ٹھیک ہے پروجیکٹر پہ لیکچر دے دوں گا. محرم کی بات ہو رہی ہے، مجلس کی بات ہو رہی ہے، میں اسی ممبر پہ بیٹھوں گا، اس سے نیچے نہیں کروں گا. کیوں؟ مجھے یہ پتا ہے 1400 سال سے یہ ممبر چلا ہے، میز کرسی نہیں چلی، یہ چلا ہے. اس میں ہمارے نبی کی نشانی ہے. ہاں، اسی خاطر تو ابا پہنے بیٹھے ہیں، ورنہ کوٹ پہن لیتے. اسی ابا میں کیوں پہنے بیٹھے ہیں؟ اسی لیے بیٹھے ہیں، نبی کی نشانی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا الحمدللہ آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، آنریبل ہیں، باعزت، بافہم، باشعور. ریچولز کو بالکل نظر انداز مت کیجیے گا، اس میں بھلائی نہیں ہے ہمارے لیے. نبی اور اولاد نبی پہ درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد. یہ خدا متعال نے اپنی عبادتوں میں بھی کروایا ہے. عبادتوں میں بھی خدا متعال نے یہی کروایا ہے کہ اس نے ایک ریچول سے شروع کروایا، ایک رسم سے، ایک ظاہر سے شروع کروایا اور بات کو باطن تک پہنچا دیا. میں مثال عرض کرتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی. اور اسی مثال کے اندر میں ایک جسے کہتے ہیں مفید بات اور بھی کہنے کی کوشش کروں. مثلا آپ نماز پڑھنا شروع کریں، آیا نماز میں جسم کی کیفیت، آپ کا باڈی کا پوسچر کیا ہے، کیسی کیفیت میں کریں، یہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ امپورٹنٹ ہے. آیا خدا متعال نے نماز میں جسم کے آداب کے لیے احکام دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں؟ ہاں دیے ہیں. کچھ تو واجب قرار دیے ہیں، کچھ کو مستحب قرار دیا ہے. لیکن خدا نے اس ظاہر کو اہمیت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ قطعاً دی ہے. وہ کیسے؟ مثلا اگر کوئی قیام کرے نماز کے لیے، رکوع کا وقت آئے اور وہ سجدہ کر لے رکوع کی جگہ، کیا خدا قبول فرمائے گا؟ نہیں. اور وہ کہے کہ خدایا تو نے تو تھوڑا جھکنے کو کہا تھا نا، میں پورا جھک گیا. نہیں، وہ سجدہ ہے، وہ 2 سجدے علیحدہ ہیں، یہ رکوع ہے، اس میں آدھا والا چاہیے. میں چینج کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے؟ نہیں کر سکتا. حتیٰ آؤٹ آف رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ میں کہوں میں زیادہ احترام دکھاؤں گا. نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ خدا. آیا اس کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے ہے؟ جسم سے ہے. پھر بھی خدا کی مرضی ہے. اب مجھے بتائے کوئی ریچولز کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، بہت اہمیت، بہت اہمیت ہے. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ نے 10 دفعہ اس کو سنا ہوگا، آپ اپنی نمازوں میں اپنے جسم کی پوزیشن کو مستحبات کے مطابق ڈھال لیں. آپ کی نماز اسپریچولی خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. جسم کی پوزیشن کو ڈھال لیں. تو کیا کریں اس میں؟ جو اس کے واجب ہیں وہ تو آپ کریں گے، جو اس کے مستحب ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. تو بہت بڑی ایک مشکل حل ہو جائے گی. وہ مشکل کیا حل ہوگی؟ اکثر لوگوں کی نماز میں مشکل ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی. یہ میرے خیال میں جو اگر 100 لوگ نماز پڑھنے والے ہیں تو شاید 80-90 کی مشکل یہی ہوگی، یہ نماز میں توجہ نہیں ہوتی. اس کو کرنے کا ایک سادہ راستہ ہے، آپ اپنی باڈی کو کنٹرول میں لے لیں.
جیسے ہی آپ اپنی باڈی کو خدا کے حکم کے مطابق جو خدا نے واجب کہیں وہ کر لیں، وہ تو کریں گے ہی کریں گے، جو مستحب کہیں وہ بھی کر لیں، خود بخود آپ کی نماز میں توجہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ میں باڈی کے مستحبات، جو جسم کے مستحبات نماز میں ہیں، وہ تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اب اس کی فلسفے کو بھی ٹچ نہیں کروں گا ورنہ اسی پہ ساری دیر ہو جائے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اور یہ سب بہت سادہ باتیں آپ نے بچپن سے سنی ہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی انسان بھول جاتا ہے، یہ اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ تو چند منٹ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ مثلاً جب آپ نے، میں سوچا تھا اپنے ذہن میں کتنے پیچھے سے عرض کروں، اذان کہوں یا نہ کہوں، اذان کے وقت کیا کرنا ہے، اقامہ کے وقت کیا کرنا ہے، لیکن ایک جملہ بس عرض کروں گا۔ ایک دفعہ میں کہیں پہ گیا تو ایک صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ مولانا میرا حافظہ ختم ہو رہا ہے بہت بری طرح۔ اب وہ پتہ نہیں ڈیمنشیا تھا، وہ کیا تھا ان کے ساتھ، بولا میرا حافظہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نوٹ کر لیا کرو چیزیں۔ کہنے لگا میں نوٹ بھی کرتا ہوں نا تو نوٹ بک کھولنا بھول جاتا ہوں۔ اب معاملہ یہاں پہ آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا پھر جب مثال کے طور پر کوئی کال کر کے کسی کو بول دیا کرو، کہنے لگا یہاں تک ہوا ہے کہ میں کسی کی کال ریسیو کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں بس میں اب کال رکھتے ہی یہ کرنے والا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ اب پتہ نہیں میں نے وہ حل بتایا، کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے ملا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کا حل چل گیا۔ میں نے کہا مجھے تو یاد بھی نہیں آ رہا کہ میں نے کوئی حل دیا تھا۔ کہنے لگا نہیں آپ ہی نے دیا تھا۔ میں نے کہا تم پھر بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہو میرے خیال میں۔ کہنے لگا نہیں آپ ہی کا حل تھا۔ میں نے کہا اچھا بھائی وہ حل بتا دو مجھے کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہر نماز چاہے فرادہ پڑھو، اذان بھی دو اقامہ بھی دو۔ ہم لوگ معمولاً فرادہ نماز پڑھتے وقت تھوڑا سا جلدی میں ہوتے ہیں، جماعت میں تو مجبور ہوتے ہیں، مولانا جسے اسپیڈ سے پڑھائیں گے وہی پڑھنی پڑ جائے گی۔ فرادہ کے وقت کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ذرا سا اسپیڈ دے ہی دیتے ہیں اس کو۔ تو اس میں معمولاً یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت تیر مارتا ہے، اقامہ تو کہتا ہے اذان نہیں کہتا ہے۔ آپ یہ کر لیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اذان و اقامہ دیں، عصر کی پڑھیں تو کیا کریں، آپ صرف اقامہ کے اوپر چلا سکتے ہیں اگر آپ کی نماز متصل ہے، لیکن اگر آپ اذان بھی دے دیں آپ کے اس مقدس حافظے کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اگر خدا نہ کرے یہاں پہ کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کو یہ لگ رہا ہو کہ عمر کے گزرتے کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں حافظے کی طاقت پہ اثر پڑ رہا ہے، تو میں اس کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھائی آپ تو یہ کام ضرور کر لیجئے گا، ورنہ ایک وقت آئے گا آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ مولانا نے کہا کیا تھا، اس سے پہلے یہ کر لیں۔ تو ہر فرادہ نماز کے ساتھ جو آپ پڑھ رہے ہیں، مثلا فجر کی تو خیر اذان و اقامہ دیں گے ہی آپ، چونکہ دو نہیں ہیں ایک ہی ہے۔ ظہر اثر کے ساتھ بھی اذان و اقامہ دیں، عصر کے ساتھ بھی دیں اذان و اقامہ، اور اسی طرح مغرب کے ساتھ اذان اقامہ، عشاء کے ساتھ بھی اذان اقامہ۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں آپ کے دماغ پہ ٹھیک ٹھاک اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد۔ ہماری روایتوں میں اس بیماری کے لیے جو کہہ سکتا ہوں کوڈ ورڈ استعمال ہوا ہے عربی میں، اس کو کہتے ہیں ہرم، دو چشمی ہے سے ہرم۔ یہ جو ورڈ استعمال ہوتا ہے ہماری روایت میں، یہ اس بیماری کے لیے جس کو آج کل ہم لوگ ڈیمنشیا اور فلاں فلاں تعبیر کرتے ہیں۔ اور روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو کون کون سی عبادتیں کرے، تو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیونکہ میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں تو ایک روایت آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں اور اس کا ایک ذکر عرض کر دوں۔ میں اس قسم کا آدمی ہوں نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے جس کو یہ علاج چاہیے۔ اللہ مالک ہے، انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا، انشاءاللہ میں غلط سمجھ رہا ہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک روایت ہے ہمارے پاس، اساتذہ نے یہ روایت قبول کی ہے، بہت بڑے ایک عارف تھے استاد فاطمی نیا، انہوں نے بھی یہ روایت قبول کی تھی۔ اس روایت نے کہا کہ صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ جملہ دہراؤ، اس میں کچھ بیماریوں کے نام لیے تھے معصوم نے، ان بیماریوں میں سے ایک ہرم بھی لکھی ہوئی ہے، اس سے محفوظ رہو گے، وہی جو میں نے ابھی عرض کیا ڈیمنشیا ٹائپ کی۔
ظاہر ہے کہ بہت بڑا اسپیکٹرم ہے، صرف ایک ڈیمنشیا ایک نام ہے، باقی بہت بڑا اسپیکٹرم ہے بیماریوں کا۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر ایک جملے کا ہے جو 10 مرتبہ کرنا ہے، 10 مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے، 7 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ کرنا ہے۔ ہم لوگ جو رکوع کا ذکر ہے اس میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، صحیح ہے؟ ربی کی جگہ اللہ لکھیں تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کی جگہ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ذکر ہو گیا۔ تو ربی کی جگہ اللہ ہو گیا اور بعد میں لا حول اضافہ، ٹھیک؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ ذکر فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کے لیے اہل بیت نے فرمایا تھا، ایک بیماریوں کی ایک سیریز بتائی تھی، اس میں حرم تھی لکھی ہوئی ہے کہ اس کا بھی علاج ہوگا۔ اور اردو نے بہت جو عوامی اردو تھی اس میں اس بیماری کو کہتے تھے سٹھیا جانا، وہ کہتے تھے سٹھیا جانا۔ البتہ یہ بیماری کا خاص اٹیک ہوتا ہے 60 کی دہائی میں۔ اگر کوئی 60 کی دہائی میں اس بیماری کو گزار لے تو 70 تک آتے آتے پہ صحیح رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اٹیک اصل میں وہاں پہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی آپ یہ ذکر کرنا شروع کر دیں تاکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس کی زد میں آنے والے ہیں تو خدا انشاءاللہ محفوظ فرمائے گا۔ اب میں پھر ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ ظاہر ہے یا باطن ہے؟ ہے تو ظاہر، لیکن ایسا ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس بیماری میں پھنس گیا تو اس کا باطن بھی جا رہا ہے، پھر نہیں معلوم پھر کیا ہونے والا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے لیکن بہت باطن تک جاتی ہیں۔ میں نماز کے آداب میں ایک دو جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اذان و اقامہ کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب کوئی نیت کرے تو 2 ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا اللہ اکبر، سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ جب وہ 2 ہاتھوں کو بلند کرے گا تو کھڑا ہوا کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، کھڑا کیسے ہوگا؟ سادہ سا کام کر لیں۔ یہ کام ہمارے معاشرے میں شاید 70-80% لوگ نہیں کرتے، اور بہت ہی آسان ہے، روایتوں میں موجود ہے، کوئی کرنے میں مشکل نہیں۔ وہ سادہ کام کیا ہے بھئی؟ سمجھ لیں جو میرے ہاتھ ہیں یہ پاؤں کا پنجہ ہے، پاؤں ہے۔ ہماری جو قوم معمولاً کھڑی ہوتی ہے، مثلا مجھ سے سمیت جب یہ روایت پڑھنے سے پہلے معمولاً جو کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ٹیڑھے کھڑے ہوتے ہیں، پنجے رائٹ لیفٹ پہ نکل رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ قبلہ رخ نہیں ہوتے۔ میں پاؤں کے پنجوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک سادہ سا کام کر لیں، آپ پاؤں کے پنجوں کو قبلہ رخ کر لیں، پاؤں کے پنجوں کی بات کر رہا ہوں، تو جیسے ہی آپ کا پاؤں یوں سیدھا ہوگا یہ قبلہ رخ ہو جائے گا۔ بیچ میں اسپیس کتنا رکھیں؟ بہت زیادہ شرط نہیں ہے، لیکن تقریباً 42 1.5 کافی ہے، بہت جوڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے فاصلہ ہونا چاہیے، 42 1.5 کافی ہے۔ لیکن پنجے سیدھے رکھیے گا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جو پنجوں کے درمیان ڈسٹنس ہوگا وہی ایڑیوں کے درمیان ڈسٹنس ہوگا، آپ کا پاؤں سیدھا ہوگا۔ اس کا مطلب مشکل کام ہے کیا؟ نہیں، مشکل تو نہیں ہے۔ لوگ کرتے ہیں کیا؟ کرتے بھی نہیں، آپ کر لیں۔ جیسے ہی آپ اپنی باڈی کو یوں سنبھالیں گے اب آپ کا پورا وجود قبلہ رخ ہوگا۔ روح پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہے تو ریچول، ظاہر ہے، لیکن روح پہ بھی اثر پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا قدم، اور جیسے آپ نے ان قدم کو صحیح کیا آپ کا پورا وجود قبلہ رخ ہو گیا۔ اب ہاتھ کہاں رکھوں؟ ہاتھوں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں، ایک فوجی سے پوچھو ہاتھوں کی پوزیشن سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ اپنے کمانڈر کے سامنے اپنی مرضی سے ہاتھ کہیں بھی رکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو یہ نماز کس کے سامنے ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اپنی مرضی چلاؤں یا اس کی مرضی چلاؤں؟ اس سے پوچھو کہاں رکھوں۔ وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ خدا پسند کرتا ہے ایسے کھڑے ہو جیسے غلام مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یوں کر کے کھڑا ہو جاؤ؟
ایسے تو میں اپنے بزنس کے انویسٹر کے سامنے بھی کھڑا ہوں گا تو پیسہ واپس لے لے گا. خدا سے چھوڑو, تھوڑا ہمبلنس دکھاؤ, تھوڑا سا عاجزی دکھانی چاہیے. صحیح, سینہ تان کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا جھک کے کھڑے, سر جھکا لو. ہاتھوں کو کہاں رکھوں؟ ہاتھوں کو سامنے رکھیں, زانوں کے سامنے. سائڈ میں رکھ سکتے ہیں, حرام نہیں ہے, شاید مکروہ بھی نہ ہو. سامنے رکھیں گے مؤدب ہے, اس میں ادب ہے. تو ہاتھوں کو زانوں کے سامنے رکھ لیں, تھوڑا سا سر کو تھوڑا سا جھکا لیں خدا کے سامنے, تاکہ سینہ تان کے یوں نہ کھڑے ہوں بلکہ تھوڑا سا ہمبلی کھڑے. ایک جملے میں ایسے کھڑے ہو کہ یہ احساس ہو کہ خدا کے سامنے کھڑے, اپنی دنیا میں نہیں ہے, خدا کے سامنے کھڑے. آپ جیسے اپنی باڈی پہ کنٹرول کریں گے نا, آپ کی اٹینشن خود بخود خدا کی طرف جائے گی, خود بخود جائے گی. یہ آپ کا قیام ہو گیا. پھر آپ آئیں رکوع میں. بچپن سے سنتے تھے, بچپن سے سنتے ہیں, ابھی تک سنتے آ رہے ہیں. جب آپ رکوع میں جائیں گے آپ کے قدم کی پوزیشن کیا ہوگی؟ وہی جو قیام میں تھی, قبلہ رخ. آپ خود دیکھیے گا, آپ معمولاً جب لوگ رکوع کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں یوں ٹیڑھے ہوئے ہوتے ہیں. سیدھا کریں, قبلہ رخ کریں. آپ اپنے پاؤں کو قبلہ رخ کریں گے, کمر کو بالکل سیدھا کر لیں. کچھ لوگ ظاہر ضعف کی وجہ سے, عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے, کمر کے جھکنے کی وجہ سے کمر کو سیدھا نہیں کر پائیں گے. جتنا کر سکتے ہیں کر لیں. ایک کام اور کر لیں, سر کو سیدھا کر لیں. ہمارے یہاں معمولاً لوگ رکوع کرنے والے سر کو یوں جھکا دیتے ہیں نیچے. مولا نے فرمایا نہیں, یہ مت کرو, سر کو سیدھا رکھو. مولا کی ایک روایت ہے, فرمایا سر کو ایسے باہر نکال کے سیدھا رکھو کہ خدا سے کہو خدایا میں تیری راہ میں اپنا سر کٹانے کو تیار ہوں. اتنا سر نکال کے رکھو. کمر سیدھی, سر نکلا ہوا. ہاتھ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ کوہنیاں جھکی بھی نہیں ہونی چاہیے, مڑی بھی نہیں ہونی چاہیے, اسٹریٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص کمر سیدھی کرے, کوہنیاں سیدھی کرے اور ہاتھ کو زانوں پہ رکھ لے, خود بخود اس کا رکوع پرفیکٹ پوزیشن میں آنے لگے گا. اس کے بعد روایت نے اتنی تفصیل بتائی ہے. روایت میں ایک جگہ پہ آیا کہ جب تم رکوع کرنے لگو, کوہنی سیدھی ہو گئی, ہاتھ زانوں پہ آ گئے, کمر سیدھی ہو گئی, اب زانوں کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف دباؤ, تھوڑا سا پیچھے کی طرف دباؤ. تو میں جب اس پوزیشن پہ غور کرتا تھا تو میں سوچتا تھا اگر میں بچپن سے یہ کرتا ہوں گا تو میں بڑھاپے تک میرے زانوں میں کبھی درد نہیں ہوگا, میرے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا پھر. لیکن بعض اوقات مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب ہمارے زانوں جا چکے ہوتے ہیں. اور اتنی کرسیاں لگی ہوئی اسی لیے یہاں پر. اگر ہم بچپن سے کر رہے ہوتے پھر بھی ہو سکتا تھا بیماری ہو جائے, ہو جاتی ہے. کوئی انسان بچپن سے کر رہا ہوتا ہے پھر بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا وجہ صرف ایک نہیں ہوتی, 10 وجوہات ہو سکتی ہیں کرسی پہ بیٹھنے کی. تو میں اس کی مذمت میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں کیا ہوگا, نہیں وہ کیا ہوگا, 10 مصیبتیں اور بھی ہو سکتی. لیکن اگر یہ کرتے رہیں آپ فزیکلی بھی فٹ رہیں گے, مینٹلی آپ کو توجہ دینے کا موقع زیادہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کنفرم ملے گا, زیادہ موقع ملے گا. یہ دو باتیں ہو گئیں. اب مجھے تیزی سے سجدے کے لیے عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. جس طرح ہم لوگ قیام کے اندر ایک غلطی کرتے ہیں, کامن مسٹیک, البتہ غلط یعنی ایسا نہیں کہ نماز غلط ہو جائے گی, نماز صحیح رہے گی. اگر پنجے ٹیڑھے بھی رکھے گا نماز صحیح ہے, ثواب کم ہو جائے گا. سجدے میں بھی ایک کام کرتے ہیں. معمولاً لوگ جب سجدہ کرتے ہیں اور ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے ہیں تو ان کے پنجے قبلے کی طرف ہوتے ہیں یا ٹیڑھے ہوتے ہیں؟ معمولاً ٹیڑھے ہوتے ہیں. آپ سیدھے رکھیں, انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کے رکھیں. صرف رکوع میں انگلیاں کھل جاتی ہیں, ایک دوسرے سے نہیں ملتی, کھلی بھی ہوتی ہیں. باقی پوری نماز میں انگلیاں دوسری انگلی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ ادب ہے, ٹھیک ہے. بس قیام کے وقت, سجدے کے وقت, تشہد کے وقت آپ کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی, کھلی بھی نہیں ہوں گی. صحیح. سجدے میں گئے, انگلیوں کو کھولیں نہیں, انگلیوں کو ملا کے رکھیں, قبلہ رخ رکھیں, سر کے دونوں طرف قبلہ رخ, سر کے پیرالل رکھیں. سر سے بہت آگے, سر سے بہت پیچھے نہیں کریں, سر کے پیرالل.
قبلہ رخ رکھیں، پیشانی کو سجدگاہ پہ رکھیں، ناک کو ایسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو تو دوسری ایک سجدگاہ رکھ سکتے ہیں چھوٹی، یا ایک ہی سجدگاہ بڑی ہو تو اس پہ بھی ٹکا سکتے ہیں۔ ابھی تک میں نے صرف رکوع میں یہ بتایا کہ کیا سوچیں، کہ وہ سوچتا ہے کہ میں سر کٹانے کو تیار ہوں، سجدے میں کیا سوچیں۔ بہت نفیس ایک روایت ہے ہمارے پاس، ہر روایت نفیس ہے، بہت خوبصورت ایک روایت ہے۔ کہا پہلے سجدے میں اپنی خلقت کو سوچو کہ خدا نے مجھے خلق کیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی پہلے سجدے میں خدا سے اپنی خلقت کے بارے میں درخواست کرتا رہے، سوچے کہ خدا کا مخلوق میں، خدا اس کو خلقت میں بہتر بنا دے گا۔ دوسرے سجدے میں کیا سوچے؟ فرمایا دوسرے سجدے میں اپنی موت کو یاد کریں۔ اور اس روایت نے ایک اتنا عجیب وعدہ دیا ہے، میرے جیسا آدمی جو اپنی موت کو تھوڑا نزدیک دیکھ رہا ہے، مجھے بہت مزہ آیا اس روایت میں۔ دوسری روایت نے کہا، اس روایت نے کہا دوسرے سجدے میں اگر کوئی شخص اپنی موت کو یاد رکھے، خدا اسے خوبصورت موت نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی انسان لڑتا ہے اس بات کے لیے کہ موت اچھی آئے، زندگی تو گزر جائے گی، موت اچھی آئے۔ دوسرے سجدے کو اہمیت دے آدمی۔ جسمانی ادب میں نے عرض کر دیا، تھوڑا سا فلسفے کے اوپر بھی عرض کر دیا، پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے۔ تشہد کے بارے میں دو جملے اور عرض کروں، محاورتاً کہہ رہا ہوں، دو جملے ممکن ہے چار ہو جائیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک بندہ خدا مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے۔ پوری ایک سیریز بنی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو برزخ کو دیکھ کر آئیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ عالم برزخ میں جاتا ہے اور وہ بعد میں 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ اس کو زندگی مل جاتی ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کہاں تھے؟ اس نے کہا میں برزخ میں تھا۔ کتنی دیر برزخ میں رکے؟ فزیکلی 20 منٹس۔ اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں کوئی 28,000 سال برزخ میں تھا۔ تو سامنے والے نے کہا کہ بھائی آپ صرف 20 منٹ کے لیے غائب ہوئے تھے، آپ واپس آ گئے تھے۔ کہنے لگا یہاں 20 منٹ ہوا، وہاں 28,000 سال تھے تقریباً۔ تو اس نے کہا 28,000 سال میں ہوا کیا؟ کہنے لگا 15-20 ہزار سال تک مصیبت میں تھا، بہت سخت مصیبت میں۔ جو اس نے مصیبت بتائی وہ ایک عجیب ہی داستان، ہارر مووی کی طرح۔ کہنے لگا بہت سخت مصیبت میں تھا۔ تو وہ جو سامنے والا تھا اس نے کہا کہ تم 15-20 ہزار سال مصیبت میں رہے برزخ میں، اگر کوئی اس مصیبت میں خدا کو پکارے، نبی کو بلائے، مولا کو بلائے، مشکل سے جان نہیں چھوٹتی؟ کہنے لگا جس لمحے پکارو جان چھوٹ جاتی ہے۔ کہنے لگا جس لمحے پکارو، کہنے لگا جیسے ہی ایک دفعہ اللہ نبی علی کا نام لیا جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم کو 15,000 سال کیوں لگے؟ کہنے لگا یاد نہیں رہتا۔ تو اس نے کہا تم مسلمان نہیں تھے کیا؟ کہ ہاں مسلمان تھا۔ تو اس نے کہا تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا پڑھی ہے۔ تو کہنے لگا پھر یاد کیوں نہیں رہا؟ کہنے لگا توجہ کب دیتا تھا؟ نہ اذان، نہ اقامہ، نہ تشہد، کبھی اللہ کی گواہی پہ توجہ ہی نہیں دیتا تھا، نبی کی گواہی پہ توجہ ہی نہیں دیتا تھا، بس ایسے ہی بولتا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہمارے تشہد توجہ والے ہیں کیا؟ زیادہ تر نہیں ہے۔ تو یہ جو ظاہر ہے یہ موت کے جھٹکے میں باقی رہ جائے گا، یہ برزخ تک جائے گا۔ پھر موت کا جو جھٹکا ہے وہ جتنی ظاہری چیزیں سب کو جھاڑ دے گا، صرف وہ چیزیں باقی رہ جائیں گی جو ہمارے اندر انگریو ہوئی بھی ہوں گی، روح کے اندر، اور وہ سوائے توجہ کے کبھی انگریو نہیں ہوتی ہیں، ظواہر بولنے سے نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا میں جو ابھی آپ کی خدمت میں یہ بول رہا ہوں، شاید یہ سب بھول جاؤں گا موت کے لمحے میں، کیونکہ شاید یہ میں ظاہر سے بول رہا ہوں، صرف وہ رہے گا جو میں نے اپنے باطن کے اندر پہنچا دیا ہوگا۔ تو یہ تشہد بہت اہم ہے، یہ اذان اقامہ بہت اہم ہے،
یہ مرنے کے بعد پہلا سہارا ہے. کسی کو خدا ہی یاد نہیں رہے بعد میں کرے گا کیا وہ بعد میں؟ اب وہ بولے میں فنا دعا پڑھ لوں گا، دعا کی بات کہاں کر رہے ہو؟ تمہیں خدا ہی یاد نہیں رہا ہے. دعا تو بعد میں پڑھے گا انسان. یہ تشہد کی اہمیت ہے. پوری نماز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انگلیوں کو دونوں سب انگلیوں کو ملا کے رکھنا ہے. تشہد میں بھی ایسے ہی ملا کے رکھنا ہے. ٹیڑھا رکھنا ہے نہیں، قبلہ رخ، قبلہ رخ رکھنا ہے. کمر سیدھی رکھ کے جھکانا چاہے جھکا سکتا ہے، احتراماً جھکانا چاہے جھکا سکتا ہے. کوشش کرے اپنے آپ کو مؤدب رکھے، پھر تشہد پڑھے، انشاءاللہ خدا قبول فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو اب میں دوبارہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ریچولز اہم ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت اہم، بہت اہم. بعض کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بعض کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، بعض کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بعض کا کوئی تعلق ہماری زندگی کے گہرائیوں سے ہے. بعض ریچولز ایسے ہیں. مثلا یہ بھی میں بہت سنتا ہوں، لوگ کہتے بھی ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا یہاں پہ میں الرٹ ہو گیا تو میں نے کہا آپ کو اگلے اسٹیج کی بھی ایک خبر دے دوں کہ جو مشکل پڑ سکتی ہے. خدا نہ کرے یہاں پہ آئے، لیکن بہرحال ایک لیول میں آ چکی ہے. پاکستان سے باہر تو خیر بہت ہے. عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہم جب پاکستان سے باہر مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں تو کچھ جگہوں کے اوپر اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعض جگہوں کے اوپر انگلش میں بھی پڑھتے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر. لیکن زیادہ تر میرے جیسا آدمی تو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے کہ اردو میں ہو، کیونکہ ظاہر ہے میری مادری زبان ہے، مجھے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے بولنے میں. اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے لوگوں کو انگلش مصائب پہ روتے نہیں دیکھا. میں ایک دفعہ لندن میں پڑھ رہا تھا اردو والے حصے میں، الحمدللہ جیم پیک، لوگ کافی زیادہ تھے. لندن جیسی جگہ کے اوپر 6-8 ہزار لوگ آ جائیں بہت بڑی بات ہوتی ہے. کافی لوگ تھے اور روتے تھے. مصائب پڑھتے تھے، ہم روتے تھے، واقعاً روتے تھے، دل سے روتے تھے. اسی امام بارگاہ میں ایک انگلش سیکشن بھی تھا. جو وہاں پڑھ رہے تھے وہ قابل آدمی تھے، ہم سے جونیئر تھے لیکن بندہ قابل ہے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. قابل بندہ تھا، مخلص بندہ تھا. ایک دفعہ ہوتا ہے نا پڑھنے والا ہی مخلص نہیں ہوتا، نہیں ویسا نہیں تھا. بندہ مخلص تھا، قابل آدمی تھا، انگلش میں پڑھ رہا تھا. وہاں سے جو آرگنائزر تھا وہ ایک دن مجھے ملا، جو انگلش سیکشن کا آرگنائزر تھا وہ مجھے ایک دن ملا. وہ کسی وجہ سے اردو سیکشن میں آیا ہوا تھا مصائب کے وقت. تو مجھے ملا، وہ کہنے لگا مولانا میں نے دونوں کے اندر کنٹراسٹ دیکھا ہے. میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا مولانا میں انگلش کا آرگنائزر ہوں نا، میں وہیں پہ کھڑا رہتا ہوں، پوری مجلس کے درمیان میں وہیں پہ ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے سب دیکھنا ہوتا ہے. آپ یقین مانیے، اور وہ بندہ بھی اچھا ہے جو وہاں انگلش میں پڑھ رہا ہے. کہنے لگا مولانا ایک بھی بندہ آنسو سے نہیں روتا، ایک بھی بندہ. اور یہ میں لندن کے بہت بڑے امام بارگاہ کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس میں اردو میں 4-6 ہزار لوگ آ رہے ہیں تو چھوٹا تو نہیں ہوگا وہ. انگلش میں بھی کافی لوگ آتے تھے. کہنے لگا مولانا ایک بھی بندہ نہیں روتا. میں نے کہا یہ جو پڑھنے والا ہے یہ رلانے والا بندہ ہے. کہنے لگا وہ رلانے والا ہو یا نہ ہو، ہماری پبلک میں انگلش سننے والوں میں ایک بھی نہیں روتا، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم مبالغہ تو نہیں کر رہے. میں ڈر گیا، میں کہا تم مبالغہ تو نہیں کر رہے؟ کہنے لگے نہیں مولانا کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، میں نے کسی آنکھ سے آنسو بہتا نہیں دیکھا. تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں مصائب میں؟ کہنے لگا سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، پھر ایک دم کھڑے ہوتے ہیں، پھر تھوڑا بہت ذرا سا ماتم کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو تم بتا رہے ہو بہت خطرناک نشانی ہے، یہ بہت خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذکر حسین میں سے جذبات نکل گئے. کہنے لگا مولانا ایسے ہی ہے. پھر اس نے مجھ سے کہا، کہنے لگا مولانا ایک بات ہے، وہ خود بھی انگلش بولتا تھا، اردو بھی سمجھ لیتا تھا، مجھ سے تھوڑی بہت اردو بولتا تھا. کہنے لگا مولانا ایک بات ہے،
ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ذکر حسین اردو میں ہو یا انگلش میں ہو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اب ہمیں پتہ چلا بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ بچے چلے جاتے ہیں ہاتھ سے، کہنے کا حتیٰ بڑے بھی نہیں روتے، بڑے بھی نہیں روتے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، اپنی تھوڑی سی ذمہ داری دیکھتے ہوئے کیا میں یہ ڈر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ ہماری سوسائٹی میں سے ماڈرنزم کے نام پر آنسو نکل جائے۔ یہ نہیں کیجیے گا۔ جو بزرگ ہیں وہ تو خیر روئیں گے، جو جوان ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، دیکھو بھائی ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ دل میں بس غم ہے کافی ہے، نہیں نہیں، رو رو لو۔ کوئی کہ ضروری ہے، دیکھو میں بوڑھا ہو گیا، 40 سال ہو گئے مجھے طالب علم میں، زمین آسمان کا فرق ہے اس بندے میں جو روتا ہے غم حسین میں، جو نہیں روتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں ایک بندہ کہ مولانا میرے ساتھ کوئی بیماری ہے مجھے آنسو نہیں آتی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن قصداً وہ کہے میں نہیں رونا چاہتا ہوں، میں ایسے ہی گزارنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ ظلم مت کرو، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ امام حسین کا معاملہ اللہ کے نزدیک کچھ اور ہے۔ شاید دوسری چیزوں میں وہ چاہتے ہوں جذبات کنٹرول میں رہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، نہیں پسند کرتے کہ کوئی اپنے کسی مرحوم کے لیے بہت زیادہ سر پیٹے، بہت زیادہ غم کرے، یہ کرے وہ کرے، لیکن جیسے ہی بات امام حسین پہ آتی ہے اللہ اکبر، گویا پیرامیٹرز چینج ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی بی بی ام سلمہ کے پاس تشریف لائے ایک دفعہ، بڑی عجیب روایت ہے، تفصیل سے ہمارے پاس ہے، اہل تشیع کے پاس، اجمالاً اہل سنت کے پاس بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، اجمالاً ان کے پاس بھی ہے، تفصیل میں ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے بی بی ام سلمہ کے پاس، اور بی بی ام سلمہ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، اگر کوئی مجھے ملنے کے لیے آئے تو اس کو بولنا تھوڑی دیر کے بعد آ جائے۔ بی بی ام سلمہ نے کہا ٹھیک ہے۔ گویا روایت میں اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی جتنی دیر آرام کرنا چاہتے تھے اس سے پہلے بی بی ام سلمہ سے پوچھا کیا میرا حسین رو رہا ہے؟ ظاہر نبی کو تو معلوم ہے کہ رو رہا ہے، لیکن بی بی کے سامنے بتایا کہ کیا میرا حسین رو رہا ہے؟ بی بی نے کہا امام حسین رو رہا ہے۔ کہا کیسے ہوا؟ اب یہ سب معلوم ہے اللہ کے نبی کو، ہم جیسوں کے ان کے لیے ثبت کروانے کے لیے۔ کہا حسین آئے تھے، انہوں نے کہا مجھے نانا سے ملنا ہے، میں نے آپ کی ہدایت پہ عمل کیا اور ان سے کہا کہ بیٹا مل لینا، تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤ۔ حسین پھر آئے، کہا مجھے نانا سے ملنا ہے، میں نے پھر کہا کہ چلے جاؤ پھر آ جانا۔ جب تیسری دفعہ ہوا تو حسین وہیں دہلیز پہ بیٹھ کے رونے لگے کہ مجھے نانا سے ملنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ دوسروں کا معاملہ کچھ اور ہے، حسین کا معاملہ کچھ اور، دوسروں کے لیے کہا تھا، جب بھی حسین آئے پہلے میرے پاس لکھا۔ بی بی ام سلمہ تسلیم ہوئی، فوراً سید الشہداء کو لے کر آئی۔ اللہ کے نبی نے امام حسین کو دیکھا، اپنے سینے سے لگا دیا۔ امام حسین روتے روتے خوش ہو گئے، مسکرانے لگے، اللہ کے نبی بھی مسکرانے لگے۔ تھوڑی دیر تک اللہ کے نبی خوش رہے، مسکراتے رہے، پھر بی بی نے ایک عجیب منظر دیکھا، اللہ کے نبی نے زار زار رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی جو روئے تو بی بی ام سلمہ بھی رونے لگی کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کس بات پہ رو رہے ہیں۔ امام حسین بھی گویا رونے لگے۔ اللہ کے نبی جب رو رہے تھے تو بی بی ام سلمہ نے ایک موقع پہ پوچھا اے اللہ کے نبی اب تو حسین آپ کے پاس آ گئے تھے، اب آپ نے کیوں گریہ کیا؟ کہا ام سلمہ میرا حسین اکیلا رہ جائے گا، کربلا میں اکیلا کھڑا ہوگا، مدد کے لیے بلاتا ہوگا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، میرے حسین کا کربلا میں خون بہہ جائے گا۔
اور حسین اکیلا ہوگا۔ بی بی ام سلمہ نے سنا، گویا سر پیٹ لیا، کہا اے اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی حسین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کہا تم میں سے کوئی حسین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کہا اے اللہ کے نبی ہمیں وہ زحمت کا وقت کیسے پتا چلے گا، وہ مصیبت کا وقت کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا حسین شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹی دی، کہا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، جب میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون بہائے گی۔ خاک شفا شہادت کے بعد خاک شفا نہیں بنی ہے، پہلے سے خاک شفا تھی۔ اللہ کے نبی نے بھی ام سلمہ کو مٹی دی، کہا اس کو سنبھال کے رکھو، جب حسین شہید ہوں گے یہ مٹی اپنا رنگ تبدیل کر لے گی۔ بی بی ام سلمہ نے وہ مٹی سنبھال کے رکھ لی۔ فرماتی تھی کہ ہم نے اس مٹی کو سنبھال کے رکھا، جب تک حسین مدینے میں تھے ہمیں اس مٹی کی ضرورت نہیں تھی، ہم حسین کو دیکھتے تھے۔ پھر 60 ہجری کا وقت آیا، 28 رجب کا دن، جب حسین نے مدینے کو الوداع کر دیا۔ عجیب ایک جملہ ہمارے پاس لکھا ہے روایتوں میں عزیزان محترم، روایت میں لکھا ہے مدینہ 2 دن بہت رویا، ایک وہ دن جب اللہ کے نبی گئے، دوسرا وہ دن جب حسین گئے تھے۔ مدینہ بہت رویا۔ سید الشہداء روانہ ہوئے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں جب بھی میرا دل گھبراتا تھا حسین کے لیے میں مٹی کو اٹھا کے دیکھ لیا کرتی تھی، اگر مٹی سالم ہوتی تھی تو میں خوش ہو جایا کرتی تھی کہ حسین محفوظ ہیں۔ فرمایا کئی مہینے اسی طرح گزر گئے، پھر ایک وقت آیا جب عاشور کا دن آ گیا۔ فرمایا حسین کی کوئی خبر نہیں تھی، حسین کے بارے میں پتا تھا کہ مکے سے چلے گئے، پھر کچھ خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا۔ فرمایا صبح سے مٹی کو دیکھتی تھی کہ دل گھبراتا تھا۔ فرمایا ظہر کا وقت آیا، نماز پڑھ کے سو گئی، خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا۔ فرمایا اللہ کے نبی کو اتنی عجیب حالت میں دیکھا، لباس مندرس تھا، کہیں مٹی لگی تھی کہیں خون لگا ہوا تھا، امامہ نہیں تھا، گریبان چاک تھا، آستینیں الٹی ہوئی تھی، اور جیسے ہی دیکھا نبی کو تو فرمایا ام سلمہ غضب ہو گیا، میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ یہ تو بس ایک روایت تھی کہ میرا حسین مارا گیا، جو اللہ کے نبی کے اوپر صدمہ ہوا، لیکن آئیزو اگر اسی کے تسلسل میں بس ایک منظر مصاحب میں کہوں گا، وہ منظر سوچنا جب بی بی زینب طلب زینبیہ پہ تھی۔ اللہ اکبر، بی بی زینب طلب زینبیہ پہ تھی، سید الشہداء مقتل کے اندر تھے، ذبح کی تیاری ہو رہی تھی۔ بی بی نے اپنے بھائی کو ایک خطاب دیا، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھوں کہ یہ خطاب کیوں تھا۔ بی بی فرما سکتی تھی اے میرے بھائی، بی بی فرما سکتی تھی اے حسین، بی بی نے ایک جملے میں خطاب کیا، فرمایا یبن فاطمہ، اے فاطمہ کے بیٹے، یبن فاطمہ۔ وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ حسین ماں نے کسی وجہ سے قربانی دی تھی، اب وہ سبب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یبن فاطمہ، اے آگ سے چاہنے والوں کو محفوظ کرنے والی ماں کے بیٹے، تیری شہادت پر تجھے وہ شفاعت ملے گی یبن فاطمہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا پاک پروردگار، تجھے واسطہ مولا سید الشہداء کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ تو نے ہمیں سید الشہداء کا غم نصیب کیا، خداوندہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کے عزاداروں میں قرار فرما۔ خداوندہ پرچم عزائے حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔
خداوندہ ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں مشکلات میں ہیں، بلاخص پاکستان میں جو پارہ چنار کے مومنین مشکلات میں ہیں، خداوندہ ان تمام مومنین کو جو دنیا کی دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، خدایا ان تمام کو مشکلات میں آسانیاں نصیب فرما۔ خداوندہ صہیونیت جیسے ظالم انسان کچھ طاقتوں کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا تیری حجت کی منتظر ہے۔ پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں آزادی و رہائی نصیب فرما۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا خداوندہ جو تو نے ہمارے نصیب میں رکھ دیے۔ پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعطرتہ الطاہرین۔ اللہ